الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین، آج شب برات کے متعلق کچھ عرض کرنا ہے۔ امت اس معاملے میں افراط اور تفریط کا شکار ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جو سرے ہی سے اس کا انکار کرتا ہے کہ اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے، اس میں کوئی عبادت نہیں کرنی چاہیے، اور امت کا دوسرا طبقہ وہ ہے جس نے اس کو ایک تہوار کی شکل دے دی ہے اور ایسی ایسی خرافاتیں اور ایسی نئی چیزیں اس کے اندر گھڑ دی ہیں جس کا دین سے، شریعت سے، قرآن و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ پاک نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، درمیانی امت، معتدل امت، درمیانی چال میں چلنا، نہ حد سے گزرنا نہ حد سے گرنا۔ جو حد بتائی ہے، جو دین نے بتایا ہے، ان باتوں پر عمل کرنا۔ دین میں نئی نئی باتوں کا گھڑنا، دین میں نئی نئی چیزوں کا پیدا کرنا، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو وہ طبقہ جو یہ کہتا ہے اس کی بالکل حقیقت نہیں ہے، وہ بھی صحیح نہیں ہے، اور وہ طبقہ جس نے اس میں پتہ نہیں کیا کیا خرافاتیں شامل کر دی ہیں وہ بھی صحیح نہیں ہیں۔ علماء محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ رات فضیلت والی رات ہے، اس میں عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے، اگرچہ کہ اس کے متعلق احادیث 10 یا 17 صحابہ سے موجود ہیں اور وہ ضعیف ہیں، لیکن فضائل میں علماء کہتے ہیں کہ ضعیف حدیثوں کو لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال ہم اس بحث میں نہیں پڑیں گے۔ اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ دو باتیں اس میں معلوم ہوتی ہیں شب برات کے متعلق، کہ رات کا قیام اور اگلے دن کا روزہ، حالانکہ اگلے دن کے روزے کی روایت بھی بہت زیادہ ضعیف ہے۔ بہرحال یہ رات فضیلت کی رات ہے، اس کے متعلق کئی احادیث ہیں جس میں علماء کو اشکال بھی ہیں، بعض اس کو مانتے ہیں بعض نہیں مانتے ہیں۔ سورہ دخان کی جو آیتیں ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، علامہ جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد شب برات کی رات ہے کہ اس میں اللہ پاک فرشتوں کو سال بھر کے احکام دے دیتے ہیں۔ حالانکہ بعض علماء اس کا انکار کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی پہلی آیت جو ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، کہ ہم نے اس رات میں قرآن کو نازل کیا، تو قرآن تو شب برات میں نازل نہیں ہوا ہے، شب قدر میں ہوا ہے۔ بہرحال یہ رات عبادت کے اعتبار سے فضیلت والی رات ہے۔ کہتے ہیں کہ منادی اللہ کی طرف سے پکارتا ہے، اللہ کی طرف سے ندا لگائی جاتی ہے کہ ہے کوئی گناہوں کی معافی چاہنے والا جس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ جس کی مصیبت کو دور کیا جائے۔ اللہ کی طرف سے منادی پکارتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے سامنے مانگے اور گڑ گڑائے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے اور اپنے مسائل کا حل چاہے اور رزق کی تنگی کو دور کرنا چاہے، یعنی جو اللہ سے مانگنا چاہے وہ اللہ سے مانگ لے۔ تو بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ بجٹ کی رات ہے کہ اللہ پاک سال بھر کے احکامات فرشتوں کو دیتے ہیں کہ اس سال میں کس کو کتنا رزق دیا جائے گا، کس کے پاس اولاد ہوگی، کس کی موت ہوگی، اور کس کو صحت ملے گی، کس کو بیماری ملے گی۔ لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہیں، شادیوں میں مشغول ہیں، شادیوں کی تیاری میں مشغول ہیں، لیکن وہاں اللہ کی فہرست میں اس کا نام مردوں کی لسٹ میں آ چکا ہوتا ہے، اس کے کفن کا کپڑا بازار میں آ چکا ہوتا ہے، اور یہ اپنی شادی کی تیاریوں میں مشغول رہتا ہے۔ ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر نہیں ہیں، تلاش کیا گیا تو دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ہیں اور آپ جو ہے وہاں پر دعا فرما رہے ہیں، اور آپ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تو کیا سمجھتی ہے کہ اللہ کا رسول تمہارے ساتھ خیانت کرے گا؟ فرمایا جانتی ہو آج کون سی رات ہے کہ آج کی رات میں اللہ پاک بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ بنو کلب ایک قبیلہ ہے جس میں بہت زیادہ بکریاں ہوا کرتی تھیں۔ اب انداز
انداز لگائیے ایک بکری کے بالوں کو گننا کتنا مشکل کام ہے، تو پھر وہ قبیلے میں بکریوں کی بھرمار اور ان کے بالوں کے برابر اللہ پاک بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ لیکن ایسے موقع پر بھی اور اس کے علاوہ جو دوسرے موقع ہوں، جیسے شب قدر کا موقع ہے، لیلۃ الجائزہ کا موقع ہے، تو ان راتوں میں بھی اللہ پاک کچھ کیٹیگری کے لوگ ایسے ہیں جن کی مغفرت نہیں فرماتے ہیں۔ یعنی انداز لگائیے کہ یہ گناہ کتنے شدید گناہ ہیں کہ اللہ پاک کو ان پر غصہ ہے، حالانکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غصے پر حاوی ہے اور اللہ پاک مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن اس طرح کے لوگ اگر توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں، اپنے گناہوں سے باز نہ آئیں، اپنے اللہ کو نہ منائیں، تو اس طرح کے لوگوں کی ایسے مبارک لمحات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے، جن میں فرمایا ایک مشرک ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں، کوئی پارٹنر نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی اول نہیں، اس کا کوئی آخر نہیں، اس کا کوئی مشیر نہیں، اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ عزت اور ذلت، موت اور حیات، کامیابی اور ناکامی، اولاد کا دینا اور رزق کا دینا، یہ سب کے سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ان سارے معاملات میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اس لیے کسی کو بھی اس میں شریک ماننا، پارٹنر ماننا، یہ شرک کرنا ہے، اور شرک کے گناہ کو اللہ پاک معاف نہیں فرماتے ہیں، اور ایسے مبارک لمحات میں بھی ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے۔ تو ایسے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے کہ اپنے شرک سے توبہ کر کر اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے۔ اسی طرح کینہ رکھنے والا، ہر مسلمان سے اپنے دل کو صاف رکھیں، کسی کی بدخواہی، کسی کا برا چاہنا، کسی کو ذلیل کرنا، کسی کی ٹانگ کھینچنا، کسی کو نیچے گرانا، کسی مسلمان کی آبرو ریزی کرنا، کسی مسلمان کو بے وجہ بدنام کرنا اور کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہونا، یہ بہت خطرناک گناہ ہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہیں۔ اس لیے دل کینہ سے پاک ہونا چاہیے، ہر مسلمان کے تعلق سے اپنے دل کو صاف رکھنا۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، میں گنا دیتا ہوں کہ مشرک، کینہ رکھنے والا، شراب کا عادی، ٹخنوں سے نیچے کپڑے کا لٹکانے والا، قاتل، قطع رحمی کرنے والا، رشتوں کا توڑنے والا، والدین کی نافرمانی کرنے والا اور زنا کرنے والے، یہ اس طرح کے گناہ ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے مغفرت کے اعلان ہوتے ہیں، فرشتوں کی ندا لگتی ہے، اللہ اپنی خصوصی رحمت کی نظر ڈالتے ہیں، تو ان لوگوں کو جو ہے محرومی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ اپنے گناہوں سے باز نہیں آتے ہیں، اللہ سے توبہ نہیں کرتے ہیں، گناہوں کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ ویسے بھی رمضان کا مہینہ بالکل نزدیک آنے والا ہے، بہاروں کا، مغفرتوں کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اگر ہم ان میں سے کسی بھی گناہ میں ملوث ہیں تو معافی چاہ لیں، معاف کر دیں، ایک دوسرے کو درگزر کر دیں، ان گناہوں سے توبہ کر لیں، ان گناہوں سے باز آ جائیں، تاکہ شب برات ہو یا شب قدر ہو یا رمضان کی مبارک راتیں ہوں یا لیلۃ الجائزہ ہو یا بیت اللہ کی حاضری ہو، کہ ان موقعوں پر بھی اس طرح کے لوگوں کی مغفرت نہیں ہوتی ہے جب تک کہ یہ توبہ نہ کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں، ان گناہوں سے باز آ جائیں۔ تو یہ رات عبادت کی رات ہے، خوب اچھی طرح سمجھیں، جاگنے کی رات نہیں ہے۔ یہ ایک عجیب جو ہے ہمارے ہاں چل گیا ہے کہ جاگنے کی رات، جاگنے کی رات نہیں ہے، عبادت کی رات ہے، اور عبادت بھی ویسے کی جائے جس طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ فرائض کی جگہ مسجد ہے، نوافل کی جگہ گھر ہے۔ عبادت رات میں، تنہائی میں، اکیلے میں، گھر میں، آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو، تیسرا کوئی نہ ہو، اس طرح اللہ کی عبادت کی جائے اور اللہ کے سامنے رو کر اپنے آنسو بہائے جائیں، تاکہ وہ 7 خوش نصیب لوگ جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا، اس میں وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے سامنے رونے لگے اور اس کے آنسو بہنے لگ جائیں۔ تو عبادت تنہائی میں ہو، گھر میں ہو، مجمع لگانا اور شور شرابہ کرنا اور چراغاں کرنا اور یہ سب چیزیں جو ہے شریعت اسلامی میں نہیں ہیں۔ یہ پتہ نہیں
کہاں کہاں سے لائی گئی ہیں۔ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ مبارک راتوں کے لمحات اور اللہ کی طرف سے جب مغفرت کے معافی کے اعلان ہوتے ہوں ہماری بھی معافی ہو جائے، تو وہ اس طرح کی خرافات میں ہم کو لگا دیتا ہے اور ہم اس کو دین سمجھ کر کرنے لگتے ہیں۔ تو اگر آپ کو خرافات ہی کرنی ہے، آپ کو اسٹنٹ ہی کرنا ہے، آپ کو جو ہے چوراہوں کی زینت بننا ہے، اور اگر آپ کو چبوتروں کو آباد کرنا ہے، گھر کے کٹوں کو آباد کرنا ہے، اور موبائل پہ اپنے نظریں ٹکانا ہے اور گیم میں رات گزارنا ہے، تو خدا نہ اپنا نقصان نہ کریں، اپنے اوپر ترس کھائیں۔ ایسی طرح جاگنے سے بہتر ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھیں، رات میں سو جائیں۔ یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ رات میں جاگ کر خرافات کر گناہوں میں، غیبت میں، ایران توران کی باتوں میں، ہوٹلوں کو آباد کرنے میں، چبوتروں کو سجانے میں گزار دیں۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ سو جائیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ اگلے دن کے روزے کے بارے میں ہے، جس کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ بہت ہی ضعیف حدیث ہے۔ تو اگر نفل روزہ رکھنا چاہیں تو نفل روزہ رکھ لیں، اور کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے ہر مہینے رکھتے تھے، 13، 14، 15، اس اعتبار سے بھی 15 تاریخ اس میں آتی ہے۔ آپ روزہ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، لیکن جو لوگ روزہ نہ رکھیں ان کو حقارت کی نگاہ سے نہ دیکھیں، ان کو گناہ گار نہ سمجھیں، ان کو اپنے سے کمتر نہ سمجھیں۔ تو یہ چیزیں شب برات سے متعلق ہیں کہ رات کو عبادت میں گزاریں، عبادت تنہائی میں، اکیلے میں ہو۔ اس زمانے میں مساجد میں بیان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کرے کچھ اللہ اور رسول کی باتیں لوگوں تک پہنچ جائیں، ورنہ یہ تو تنہائی میں اللہ کے سامنے عبادت کرنا، رونا۔ اور اس رات کی کوئی مخصوص عبادت قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ آپ چاہیں نفل پڑھیں، آپ چاہیں تلاوت کریں، آپ چاہیں دعا کریں، آپ چاہیں استغفار پڑھیں، آپ چاہیں درود شریف پڑھیں، اور بہتر ہے کہ صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں۔ اور صلاۃ التسبیح بھی انفرادی طور پر ہے، جماعت کے ساتھ نہیں ہے، اس کا اہتمام کریں۔ کوئی مخصوص عبادت، اتنی رکعت پڑھنا، اس نیت سے پڑھنا، ایک رکعت میں اتنی صورتیں پڑھنا، دوسری رکعت میں یہ صورت پڑھنا، اتنی بار پڑھنا، اس طرح کی چیز حدیث اور قرآن سے ثابت نہیں ہے۔ تو یہ مختصراً چند باتیں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سمجھنے کی اور صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خرافات سے، بدعات سے، رسومات سے، نئی نئی چیزوں کے گھر لینے سے اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہم سب کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرمائے، اور رمضان کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔